نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون۔ یہ اس لیے عہد لیا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ سوائے اس کے نہیں میں نے شرک کیا اپنے آبا کی وجہ سے جو مجھ سے پہلے گزر چکے، ہم سے پہلے گزر چکے، ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد ہیں، کیا آپ ہمیں ہلاک کر رہے ہیں اس کام کی وجہ سے جو باطل پرستوں نے کیا ہے؟ اس طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں شاید کہ یہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ عہد الست کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اولاد کو، روحوں کو ظاہر فرمایا چیونٹیوں کی شکل میں۔ اسی طرح ہر ایک کے آگے جو اولاد قیامت تک آنے والی ہے، ہر ایک کو دوسرے کی پیٹھ سے واضح کیا ہے، کچھ دائیں طرف کچھ بائیں طرف۔ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہیں جنتی، اور بائیں طرف والوں کے بارے میں فرمایا یہ جہنمی ہیں۔ آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھ کر خوش ہوئے، بائیں طرف دیکھا تو پریشان ہوئے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ دائیں طرف جب دیکھا تو یہ سارے چہرے نورانی محسوس ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک چہرہ ایسا تھا جو آدم علیہ السلام کو بہت پسند آ رہا تھا، بار بار اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کی اولاد میں ایک نبی ہیں جن کا نام داؤد ہے۔ تو بہت پسند آ رہے تھے، پیار آ رہا تھا، تو پوچھا کہ ان کی عمر کتنا ہے؟ بتایا گیا کہ ان کی عمر ہے غالباً 100 سال، 150 سال۔ تو کہا کہ یا اللہ میری عمر میں 140 سال، میری عمر میں سے 60 سال ان کو عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کی عمر میں سے 60 سال اس کو مل گئے۔ تو پھر جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کی عمر مکمل ہونے سے 60 سال رہتے تھے، اسرائیل علیہ السلام آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا میری عمر میں سے تو ابھی 60 سال رہتے ہیں۔ کہا آپ کو یاد نہیں ہے آپ نے 60 سال اپنے ایک بیٹے کو ہدیہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا میں وہ اپنا ہدیہ واپس لیتا ہوں۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کو ساری اولاد قیامت تک دکھا دی گئی۔ تو اس وقت اس اولاد سے عہد لیا گیا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تفسیر ابن کثیر میں ہے، تفسیر روح المعانی میں ہے کہ دائیں طرف والوں سے الگ عہد لیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا لبیک یا رب العالمین و سعدیک، کہ ہم حاضر ہیں، واقعی آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بائیں طرف والوں سے عہد لیا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا واقعی آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کو رب تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بائیں طرف والوں کو ظاہر فرمایا ان کے چہرے سیاہ تھے، تو یہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھا جو ظاہر ہو رہا تھا ان کے اپنے کردار کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیوں لیا؟ یہاں اس کی وجوہات بیان کی گئیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک وجہ تو کل یہ بیان کی گئی کل والے درس میں۔ آج کی آیت جو تلاوت ہوئی اس میں ایک دوسری وجہ اللہ تعالیٰ نے عہد اس لیے لیا
تاکہ پھر یہ نہ کہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کیونکہ شرک کرتے تھے تو ہم تو ان کے طریقے پر چل کر آئے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ساری اولاد کو ظاہر فرمایا اور پھر اپنی تجلی دکھائی تو گویا ہر ایک نے اپنے رب کا مشاہدہ کر لیا، اس کی توحید اور اس کی حقیقت کو پہچان لیا پہلے سے۔ اب ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے قیامت کے دن یہ کہیں کہ یا اللہ ہم نے تو اپنے ابا دادا کو، اپنے ماحول کو ایسے پایا تھا کہ وہ سارے مشرک تھے تو اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات ہمیں سمجھا دی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہ ہو، برادری کی بنیاد پر پایا جائے، برادری کی بنیاد پر عبادت ہو، نظریات ہوں یا باقی رسومات ہوں، جو برادری کی بنیاد پر، ماحول کی بنیاد پر پائے جائیں، قیامت کے دن یہ ماحول، یہ معاشرہ، یہ برادری، یہ حجت نہیں بنے گی انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ پکڑیں گے اس دن۔ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہم نے جو شرک کیا یہ اس لیے کیا کہ ہمارے آبا مشرک تھے پہلے سے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد ان کے اولاد ہیں، جیسے ہم نے اپنے آبا کو پایا ہم ویسے کر رہے ہیں، یہ حجت قیامت کے دن نہیں چلے گی۔ اس دن یہ نہ کہیں اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا ہمیں سزا دی جا رہی ہے اس کی جو باطل پرست کرتے تھے، یعنی اس دن حق اور باطل واضح ہوگا، اور جو غلط راستے پر، شرک پر، بدعات پر، غلط راستے پر چل رہا ہے تو وہ باطل پرست ہے۔ تو اگر کسی نے کسی کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا کہ وہ غلط نظریات اور عقائد اختیار کیے ہوئے ہیں، بعد میں انہی کے عقائد پر چل رہے ہیں، تو اس صورت میں قیامت کے دن یہ حجت بھی نہیں چلے گی کہ کردار ان کا ہے، عقائد ان کے بنائے ہوئے ہیں، رسومات ان کی بنائی ہوئی ہیں، ہم تو مجبور تھے ان کے ماحول میں، ہم غلط راستے پر چل پڑے ان کی وجہ سے، لہذا ہمیں ہلاک نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری آیات واضح فرما دی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ساتھ ساتھ ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ کہ یہ جو پہلے لوگ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، شرک، بدعات، رسومات کا، تو بعد والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور حجت کے طور پر ان کو حقیقت بتلا دیتے ہیں، کسی نہ کسی واسطے سے جو حق ہوتا ہے ان کے کان تک پہنچتا ہے، بعد میں وہ ڈیٹھ بن کر اس کا مقابلہ کریں یا اس کو پس پشت ڈال دیں، اس کی طرف توجہ نہ کریں، تو اس صورت میں اب ان کا قصور بھی واضح ہو رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت تمام فرما دی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ یہاں تفصیل سے آیات بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی روحوں کو، باقی روحوں کو پیدا فرمایا، اس وقت بھی سب کچھ واضح فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی دنیا میں بھیجا، ساتھ ہی نبی بھیجے، اور یا نبی کے نائبین بھیجے، ورثہ بھیجے، علماء بھیجے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے سامنے حق اور باطل کو واضح واضح بیان کر دیا ہے۔ فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ایک تو اس لیے ہم حقیقت کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں تفصیل سے تاکہ قیامت کے دن یہ عذر پیش نہ کریں، اور دوسری وجہ یہ بھی بیان فرمائی وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ لوگ حقیقت سمجھ کر واپس لوٹ آئیں اور اپنے آباء و اجداد کے نظریات، غلط نظریات، عقائد کو سے توبہ کر لیں اور صحیح راستہ اختیار کر لیں۔ تو اس طرح بھی آ سکتے ہیں، اور اس کی مثالیں پوری تاریخ انسانیت میں موجود ہیں کہ فرعون کتنا بڑا ظالم اور مشرک اور اپنے آپ کو خدا کہنے والا تھا، اس کے گھر میں رہنے والی بیوی اس کی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ تو اس راستے سے نکلنے والوں کی مثالیں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثالوں کو پیش کر کے ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر کوئی معاشرے میں یوں پھنسا ہوا ہے اپنے گھریلو ماحول کی وجہ سے یا آباء و اجداد کی وجہ سے، تو اس کا نکلنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستہ نصیب فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وَكَذَلِكَ او تقولوا، تاکہ یہ بھی تم نہ کہو انما اشرک، سوائے اس کے نہیں شرک کیا، آباؤنا، ہمارے آبا نے، من قبل، پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو اولاد ہیں ان کے بعد آنے والے،
افتہلکنا، کیا آپ ہمیں ہلاک کر رہے ہیں، بما فعل المبطلون، ان کاموں کی وجہ سے جو باطل پرستوں نے کیے، وکذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، ولعلہم یرجعون، اور اس لیے تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔